میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ پروگرام کاروان جو پیشکش ہے آرکس ریڈیو پروجیکٹ کی۔ اس پروگرام میں ہم سامنے لے کر آئیں گے NGOs اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو جو مختلف مقاصد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو سنیے پروگرام کاروان۔ السلام علیکم لسنرز، پروگرام کاروان کے ساتھ ندا نعیم جو کہ پیشکش ہے آرکس ریڈیو پروجیکٹ کی۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ایک گیسٹ جو کہ ہے مس رضوانہ اختر، اور وہ ساحل آرگنائزیشن میں نیشنل پروگرام مینیجر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم آپ؟ اللہ کا شکر۔ میم جیسا کہ آج ہم نے آپ کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے کچھ آپ کی آرگنائزیشن ساحل کے بارے میں بات کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں ہمارے لسنرز کو کچھ بتائیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا، رضوانہ میرا نام ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ راولپنڈی سے ہی ہے۔ میں نے MPhil کیا ہے ایگریکلچر میں، اور میں نے جوائن کیا NGOs کو آپ کہہ سکتی ہیں، یا اس سوشل سیکٹر کو NRSP سے، نیشنل رورل سپورٹ پروگرام میں ایز این انٹرن۔ وہاں سے میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا اور تقریباً 5-6 ایئرز میں نے وہاں پہ بہت زیادہ لرننگ کی۔ اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں پلان انٹرنیشنل، کنسرن ورلڈ وائڈ، فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستانی آرگنائزیشنز کے ساتھ کافی مینجمنٹ پوزیشنز پہ کام کرتی رہی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے مجھے کافی تجربہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد میں نے 2007 میں ساحل کو ایز اے پروگرام مینیجر جوائن کیا۔ میرا رائٹ بیسڈ آرگنائزیشن کے حوالے سے یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی آرگنائزیشنز تھیں وہ سب ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی تھیں۔ تو اس میں نے جو سیکھا، لرننگ کی بہت زیادہ، وہ رائٹ بیسڈ اپروچ کے اوپر کی، اور خاص طور پہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ میں نے سیکھا ہے، میں کہوں گی۔ تو لرننگ جو ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اور آدمی ہر وقت لرننگ کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ اب میں ایز اے نیشنل پروگرام مینیجر کام کر رہی ہوں۔ صحیح۔ تو میم بڑھتے ہیں اب آپ کی آرگنائزیشن ساحل کی طرف۔ تو میں سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گی کہ ساحل جو آپ نے یہ اس آرگنائزیشن کا نام رکھا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ ساحل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساحل کا مطلب ہوتا ہے کہ کنارہ، کہ آپ جو ہیں کافی مشکل حالات سے گزر کے، کیونکہ جب ویوز کے ذریعے آپ کنارے پہ پہنچتے ہیں تو بہت آپ ایک ریلیف فیل کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بلیف ہے کہ جب کوئی چائلڈ ابیوز کا وکٹم بچہ ہو، چائلڈ سیکشل ابیوز کا وکٹم ہو بچہ، یا ادر کوئی بھی ابیوز ہیں، آپ کا کسی قسم کا بھی ٹراما ہے، جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری کاؤنسلنگ کے بعد اب اپنے آپ کو ساحل پہ محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ سیف ہیں، اور یہاں پہ آ کے آپ کو آرام، سکون ملے گا۔ میم چونکہ آپ کی آرگنائزیشن بچوں کے لیے کام کر رہی ہے، چائلڈ سیکشل ابیوز پہ کام کر رہی ہے، تو میں جاننا چاہوں گی کس طرح کے کیسز آپ کی آرگنائزیشن کے تھرو سامنے آتے ہیں؟ اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ ہم لوگ اس وقت 82 نیوز پیپرز مانیٹر کرتے ہیں ڈیلی۔ اس میں 66 جو ہیں وہ ڈائریکٹ پیپرز ہیں جو پرنٹ میڈیا کے تھرو ہمیں آ رہے ہیں، وہ نیشنل بھی ہیں، ریجنل بھی ہیں، لوکل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ آن لائن ہم مانیٹر کر رہے ہیں نیوز پیپرز۔ ان میں ہم 2 طرح کے کیسز کو بچوں کے ساتھ، چائلڈ سیکشل ابیوز کے اور چائلڈ ٹریفکنگ کے، یہ دونوں قسم کے جو جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ ہم ان میں سے ان کو نکالتے ہیں۔ تمام کیسز کی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو۔ اس کے بعد جتنے ہم ان کے جو رسپیکٹو تھانے ہیں یا جس اخبار نے وہ نیوز پبلش کی ہوتی ہے، ان کے تھرو ہم ان بچوں کے گھر والوں تک ہم اپروچ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس قسم کا بچے کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں آفر کرتے ہیں لیگل ایڈ سروسز اور کاؤنسلنگ سروسز۔ ان میں جس آپ نے پوچھا ہے کہ کس قسم کے کیسز ہوتے ہیں، تو چونکہ ہم مانیٹر ہی سیکشل ابیوز کے کیسز کریں، بچوں کے اوپر جنسی تشدد کے کیسز، تو ان میں میجر کیسز تو یہی ہوتے ہیں۔ اور ان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے اغوا ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی سیکشل ابیوز نہ ہو کیا، تو اس لیے ہم ان کو بھی اسی کیٹیگری میں لیتے ہیں۔ تو زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، یا تو فیمیل کے ساتھ ریپ ہوا ہے، سوڈومی کے کیسز ہیں، گینگ ریپ کے ہیں، مرڈر کے ہو جاتے ہیں، مطلب ریپ کے بعد مرڈر ہو گیا یا سوڈومی کے بعد مرڈر ہو گیا، اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں زیادہ تر۔ میم جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں چائلڈ سیکشل ابیوز کے جو کیسز ہیں اس کی کیا صورتحال ہے؟
اب ہم آپ کو تھوڑا سا میں بتاتی ہوں کہ جو ہم یہ نیوز پیپر مانیٹر کر رہے ہیں اس کو ہم اس کی باقاعدہ انالیسس بناتے ہیں اور پھر ایئرلی ہم اس کو پبلش کرتے ہیں کرول نمبر رپورٹ کے نام سے. اور اگر آپ کرول نمبرز کا ٹرینڈ دیکھیں تو وہ ہر سال پچھلے سال سے انکریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے اگر لاسٹ ایئر 2600 تھا تو 2011 میں تقریباً 2900 اتنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو جسٹ ایگزامپل دے رہی ہوں. ہر سال کچھ نہ کچھ کیسز بڑھتے ہی ہیں. اب اس کی 2-3 ریزن ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انسیڈنٹس بڑھے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسیڈنٹ کم ہوئے ہوں لیکن رپورٹنگ بڑھ گئی ہو. کیونکہ جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو ہم کوئی 20 نیوز پیپر مانیٹر کرتے تھے اور اب ہم 86 مانیٹر کر رہے ہیں نیوز پیپرز. تو ایک تو نیوز پیپر بڑھ گئے. سیکنڈ یہ ہے کہ پچھلے 8-10 سالوں سے جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں کافی زیادہ ہم نے اویئرنیس ریزنگ کی کیمپینز کی ہیں. میڈیا کے ساتھ بہت کام کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ جی آپ بچوں کے ایشوز کو بھی اسپیس دیا کریں اپنے نیوز پیپرز میں. تو وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ رپورٹنگ بڑھی ہو. تو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسز بڑھ گئے ہوں. صحیح. اور میم آپ کو اس کے پیچھے وجہ کیا لگتی ہے؟ سیکشل ابیوز کے پیچھے. سیکشل ابیوز کے پیچھے وجہ دیکھیں اب مختلف کیسز ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں انسیسٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ باپ اور بھائی اور چچا اور تایا بھی ملوث ہیں اور آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ان نون پرسن بھی ہو سکتا ہے, ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. آپ اگر مدرسے میں جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو سکتی ہے. تو آپ کوئی ایک ریزن نہیں اس کے پیچھے کہہ سکتے. دیکھیں اگر ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ باپ جو ہے جو ریئل فادر ہے, آپ اسٹیپ فادر کی بات نہ کریں, ریئل فادر بچوں کو ابیوز کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے بس آپ کی کوئی اپنی سیٹسفیکشن ہے اس شخص کی اور تو کچھ بھی نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مینٹلی ال ہے. یہ بہت کم ایسی بات ہو سکتی ہے کیونکہ لوگ پہلے یہ ایک میتھ تھی کہ جی وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے یا اس طرح کی بات نہیں ہوتی. عام نارمل آدمی ہے. آپ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھ سکتی ہیں کہ جب کوئی کیس ٹو کیس ویری کرے گا. جیسے اگر کوئی 19, 20, 22 سال کا لڑکا ہے اور اس نے کسی کو ابیوز کیا ہے, مے بی اس کی فرسٹریشنز ہوں, ٹھیک ہے نا, جاب نہ مل رہی ہو, فارغ بیٹھا ہے کافی عرصے سے اور وہ کسی کام میں کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے. سیکنڈ, ہمارا میڈیا پہلے بڑا کنٹرول چیزیں آتی تھیں اور بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا ایک طریقے سے ہو رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. اور اس میں آپ کا میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے کہ جب آپ ٹی وی پہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کی ایموشنز کو جو ہیں وہ ابھاریں, تو اس کی وجہ سے بھی ینگ بچوں کے اندر یہ ایکسپلور کرنے کی جو ہے نا کہ ہم دیکھیں کہ اس میں کیا ہے, یہ ایک خواہش ابھرتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی کیسز ہو سکتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ولیجز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. آپ گلی محلوں میں لڑکے فارغ بیٹھے رہتے ہیں, پڑھائی نہیں کرتے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. پاورٹی ہے, جب کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, آپ بھوکے ہیں, تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ کسی ایک چیز کو اس کا ریزن نہیں کہہ سکتی. ہر کیس کے ساتھ مختلف ریزن آپ کو ملے گی. اور میم اگر جینڈر وائز دیکھا جائے میل اور فیمیل تو اس میں کس طرح کے کیسز زیادہ آتے ہیں بچوں میں؟ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بچیوں کے ہوتے ہیں. ہم نے اب تک جتنے ہم تقریباً 99 سے ہم کر رہے ہیں, اس کی رپورٹ نکال رہے ہیں, اور ہماری جتنی انالیسز ہے اب تک کی 2011 تک کی, تو اس میں فیمیل کیسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر ایج وائز دیکھا جائے تو ایج وائز بچیاں جو ہیں وہ بہت ارلی ایج سے اس کے لیے وہ ہو جاتی ہیں, مطلب شکار ہو جاتی ہیں. 5-6 ایئرس کی ایج میں بھی بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور اپ ٹو 15 ایئرس ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو 9 to 15 ایئرس ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس ایج میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, بچیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی. لڑکوں کا تھوڑا سا جو ہم اپنی انالیسز میں دیتے ہیں, چونکہ لڑکے جو ہیں ان کا زیادہ رپورٹ نہیں ہوتا. لڑکی کے ساتھ آپ کی آنر کی اور باقی چیزیں انوالو ہیں نا. بچی مطلب پریگننٹ ہو سکتی ہے اگر وہ 15 ایئرس سے بڑی ہے, یا ایون 13-14 ایئرس میں بھی. لیکن لڑکوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی چیز اٹیچ نہیں ہے میڈیکلی, تو لڑکوں کے اس طرح سے کیس دب جاتے ہیں جو میڈیا میں نہیں آتے, کیونکہ ہم صرف میڈیا کی رپورٹڈ کیسز کو دیکھ رہے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ لڑکوں کے کیسز بھی زیادہ ہوں, کیونکہ رپورٹنگ بہت کم ہے لڑکوں. کیونکہ سائل آرگنائزیشن جو ہے چائلڈ ابیوز پہ کام کر رہی ہے, تو آپ نے اس کے لیے ایک ہیلنگ سینٹر بھی بنایا ہوا ہے, جیت ہیلنگ سینٹر. تو اس کے بارے میں ہمارے لسنرز کو بتائیں کہ اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا کچھ کر رہا ہے. جی,
ایسا ہے کہ جب ہم نے اسٹارٹ لیا 1996 میں اور 97 میں ساحل رجسٹر ہوئی، اس کے بعد ہم نے جب یہ کیسز ریسرچز ہوئیں اور پھر ہم نے اخبار مانیٹر کرنے شروع کیے اور پھر ہم نے کہا کہ یہ کیسز ہمارے سامنے آئے تو اس میں 2 طرح کی ضرورت جو تھی وہ ہم نے انالیسس کی. ایک تو بچوں کو لیگل ایڈ، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ لیگل ایڈ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ مہنگا بھی بہت ہے، بہت لانگ پروسیس ہے اور فیملیز اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتی. تو سیکنڈ جب ہم نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ ٹراما میں چلا جاتا ہے اور اس کو اس کی فیملی یا ارد گرد کے لوگ مزید جب اس کے سامنے بات ہوتی ہے اس قصے کی بار بار، تو اس سے بچے کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو وہاں سے ہمیں ریئلائز ہوا کہ جی بچوں کے لیے کاؤنسلنگ سروس کا ہونا بے حد ضروری ہے. اس کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جیت ہیلنگ سینٹر بنایا. اس میں نہ صرف ہم جو بچے جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں بلکہ جو سروائیورز ہوتے ہیں جن کے ساتھ بچپن میں جنسی تشدد ہوا اور اب ان کو فیملی لائف میں یا اپنی عام زندگی میں کوئی پرابلمز آ رہے ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا سائیکولوجیکل آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو سب کے لیے اوپن ہے. وہاں پہ ہم سب کو کاؤنسلنگ سروسز دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو جنسی تشدد کے بچے ہیں ان کو ہم اس وقت تک دیتے ہیں جب تک وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف نہ چلے جائیں. پورا ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے. ادروائز جو جنسی تشدد کے کیسز نہیں ہوتے ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو 6 سیشنز دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں ریفر کیا جا سکتا ہے، جو کسی سائیکیٹرک کے پاس یا کسی اور آرگنائزیشن کے پاس جو اس کو بہتر طور پہ کاؤنسلنگ دے سکے تو ان کو پھر ہم ریفر کر دیتے ہیں. صحیح. اور میم یہ جو آپ کے ہیلنگ سینٹرز ہیں یہ کن کن شہروں میں ہیں؟ ہمارے ساحل کا ایک تو ہیڈ آفس ہے ہمارا ادھر اسلام آباد میں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جیت ہیلنگ سینٹر ہے. اس کے علاوہ 4 پروونسز میں ہمارے آفیسز ہیں، ریجنل آفیسز ہیں. ایبٹ آباد میں ہے، سکھر میں ہے، جعفر آباد میں اور لاہور میں. تو ان 4 ڈسٹرکٹ میں بھی ہمارے جیت ہیلنگ سینٹر موجود ہیں. ہمارا جو موڈ آف کاؤنسلنگ ہے اس میں ان پرسن ہے، ٹیلی فونک ہے، ای میل ہے، ایون ہم آؤٹ ریچ بھی کرتے ہیں. جہاں پہ جو کلائنٹ ہے وہ ہمیں اپروچ نہ کر سکیں تو ہم 3 سیشنز تک ان کے پاس جاتے ہیں خود کاؤنسلنگ کے لیے. اور میم یہ جو آلٹرنیٹ ہیلنگ ہے اس میں کس قسم کی ہیلنگ ہوتی ہے؟ آلٹرنیٹ ہیلنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیلنگ میتھڈز ہیں جیسے ریکی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹراما کارڈز ہیں اور ڈیپ بریتھنگ، اس طرح کی چیزیں وہ ہم پریکٹس کراتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ وہ اس سے اپنے جو ہے نا فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکیں. ریکی جو ہے وہ ایک کائنڈ آف کہہ لیں کہ آپ کی جو انرجیز ہیں ان کو آپ ایک اس میں لے کے آتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں کی ایک وہ ہے کہ وہ آپ کے یہ جو ہے نا پامز یہاں پہ انرجی سینٹرز ہوتے ہیں. تو یہ انرجیز آپ کیسے ہیلنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ریکی ماسٹر ہوتے ہیں، وہ ہمیں اس کی پریکٹس کراتے ہیں، ریکی دیتے ہیں. ہمیں اس کے لیے ریکی 1 ریکی 2 سیکھنا پڑتا ہے، پھر ہم آگے اس کو اپنے جو کلائنٹس ہیں یا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. صحیح. جی میم، جیسا کہ آپ لوگ ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں تو آپ کی جو ٹریننگ ہے ٹریننگ آن ایڈلسنٹ ہیلتھ، اس کے بارے میں ہمارے لسنرز کو کچھ بتائیں. جی، ہمارا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو میں نے آپ کو بتایا تو سروس سائٹس تھی نا ساری. ہم جو چائلڈ سیکشل ابیوز اور ڈفرینٹ کائنڈز آف بچوں کے ساتھ جو ابیوز ہیں ان کی پریونشن کے لیے جو کام کرتے ہیں نا، اس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ہے ٹریننگ. اور ٹریننگز میں ہم نے جو میجر ہمارا گروپ ہے وہ ہے ٹیچرز، پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول ٹیچرز. تو 2 طرح کی ٹریننگز ہم دے رہے ہیں. پرائمری اسکول ٹیچرز کو ہم میری حفاظت، چائلڈ باڈی پروٹیکشن کے اوپر ٹریننگ دیتے ہیں. وہ جتنے گورنمنٹ پرائمری اسکولز ہیں اور پرائیویٹ کو بھی جو وہاں پہ آئے بیچ میں ہم شامل کرتے ہیں اور ان کے ٹیچرز کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. وہ ٹیچرز پھر جو پرائمری لیول کے بچے ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک بک ہے میری حفاظت بک، جس کے اندر سٹوریز ہیں چھوٹی چھوٹی اور اسی پہ ہم نے اینیمیشنز بھی ڈیولپ کی ہوئی ہیں. تو وہ بچوں کے ساتھ وہ سٹوریز جو ہیں ان کو وہ شیئر کرتی ہیں اور ان میں بچوں کو ڈفرینٹ پروٹیکشن میسیجز ہیں ایکچولی کہ آپ کیسے اپنے آپ کو مختلف کنڈیشن میں اپنے آپ کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو فری آف کاسٹ کوئی ٹافی یا کوئی چیز دے تو کیا آپ کو لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو بچہ کہے گا کہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اس کی کیا آپ کے ہو سکتے ہیں اچھی یا بری کیا بات ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی وہ سٹوریز بنی ہوئی ہیں اور اس طرح پھر ٹیچر کو ہم بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کیسے یہ سٹوریز کروانی ہے. جو سیکنڈری اسکول ٹیچرز ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ایڈولسنٹ ہیلتھ کے اوپر ہے اور اس میں ہم نے ایک 3D گیم ڈیولپ کیا ہوا ہے بھید کے نام سے.
اس میں ایک سٹوری چل رہی ہے جو کہ شروع میں اس طرح ہوتا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایک میڈیا پرسن سوچتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، مرڈر ہے. پھر جب اس کو پروب کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. جو لوگ یہ پورنوگرافک موویز وغیرہ بناتے ہیں اور ان کو وہ پھر سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور اس میں پھر مختلف سٹیجز کے اوپر ہم مختلف چیزیں بچوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ کے فرینڈشپ کن کے ساتھ ہونی چاہیے، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا اپنے ایج گروپ کے ساتھ، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ کیا ریلیشن ہونے چاہیے، آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے آپ نے اپنے ریلیشنز ڈیولپ کرنے اور کیسے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. تو وہ ایک سٹوری کے ذریعے ہم ایڈولسنٹس کو بتاتے ہیں کہ ان کی جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں پیوبرٹی کی، ان کو وہ کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو وہ پھر سیکنڈری اسکول ٹیچرز کو دیتے ہیں اور وہ ٹیچرز پھر جو ہیں وہ بچوں تک اس ٹریننگ کو لے کے جاتی ہیں تھرو CDA. لسنرز، آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں کاروان، جو کہ اکس ریڈیو پروجیکٹ کی پیشکش ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مس رضوانہ اختر جو کہ نیشنل پروگرام مینیجر ہیں ساحل آرگنائزیشن میں. ان سے باتوں کے سلسلے کو ہم دوبارہ سے جوڑیں گے، لیکن اس وقت بڑھنا ہے ہم نے ایک بریک کی طرف. ریسرچ ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر اپنی طرز کا ایک منفرد ادارہ جو 1997 سے صنفی مساوات اور ترقی کے لیے وقف ہے. اس کا بنیادی مقصد عورت اور میڈیا کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے صنفی حساسیت اور آگاہی سے متعلق ٹریننگز کا انعقاد کرتا ہے. اس کے علاوہ میڈیا سے متعلق دستاویز اور ریکارڈز تیار کرتا ہے جو خواتین کے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کے میڈیا میں فروغ کے لیے غیر جانبدار، غیر متعصب اور مساوی ماحول کے لیے کوشاں ہے. اگر آپ اکس ریسرچ ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.aksresearch.com. ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں پروگرام کاروان جو کہ اکس ریڈیو پروجیکٹ کی پیشکش ہے، اور بات کر رہے تھے ہم مس رضوانہ اختر سے جو کہ نیشنل پروگرام مینیجر ہیں ساحل آرگنائزیشن میں. جی میم، جیسا کہ بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے آپ کے کچھ پروگرامز کے بارے میں ہی، تو اب میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ آف پارٹنر آرگنائزیشن ہے تو یہ کس طرح کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم نہ صرف ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں بلکہ بہت ساری ایسی ٹریننگز ہیں جو کہ آرگنائزیشنز ہمیں ریکویسٹ کرتی ہیں کہ جی چائلڈ پروٹیکشن پہ آپ ہمارے اسٹاف کو ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے ٹریننگ آف ٹرینرز ڈیولپ کی ہوئی ہے، اور وہ ٹریننگ جو ہے وہ ہم آرگنائزیشن کے اسٹاف کو دیتے ہیں تاکہ وہ فردر اپنی کمیونٹیز میں اس ٹریننگ کو لے جا سکیں. وہ ساری چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ سیکشل ابیوز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایسی ٹریننگز بھی ہیں جو کہ آرگنائزیشن ہمیں ریکویسٹ کرتی رہتی ہیں، تو وہ ہم ٹیلر کرتے ہیں وہ ٹریننگز. جیسے ابھی ہمیں کسی آرگنائزیشن نے کہا جی نیگوسیشن سکلز پہ ہمیں ہمارے اسٹاف کو ٹریننگ دے دیں، تو اس طرح کی چیزیں ہم ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. اور میم اس کے علاوہ جب آپ کے پاس کوئی کیسز وغیرہ آتے ہیں تو کیا آپ اس کو پرائیویٹ رکھتے ہیں یا میڈیا میں بھی دیتے ہیں؟ یعنی سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کی بات کی پبلسٹی نہ ہو، تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم میڈیا میں کیسز نہیں دیتے. ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں ہم ان کی بہت زیادہ جو ہے نا ان کا کانفیڈینس مینٹین رکھتے ہیں اور ہم بالکل بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ابھی ہم نے جو لیگل ایڈ کے کیسز ہیں ہمارے، ان کی جو کہ کنوکشنز ہوئی پچھلے 10-12 سالوں میں، ان کو ہم نے ایز اے کیس اسٹڈی پبلش کیا ہے، بٹ نام جگہ سب چینج کر کے کہ آئیڈینٹی جو ہے نا وہ کسی کو نہ پتہ چلے. تو لیکن اس کو پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ جی اس طرح کے کیسز میں اتنی ایکسٹریم کنوکشنز ہو سکتی ہیں، 25 ایئرز آف امپریزنمنٹ اور تقریباً 1 لاکھ روپے جرمانہ اور اس طرح کی چیزیں. ایون اس میں ڈیتھ پلینٹی بھی ہوتی ہے اگر مرڈر ہو تو یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ جب کسی قسم کی بھی زیادتی ہو تو ہمیں اس بچے کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو لیگل اسسٹنس دی جائے، وہ اپنے رائٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے جو ہے وہ جسٹس جو ہے وہ لے.
اور میم کیا اس کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنی رضا سے آرام سے لے آتے ہیں آپ کے سینٹرز میں؟ ایک سوال ہے کہ بعض لوگ لاتے وقت ہچکچاتے ہیں. بالکل ہچکچاہٹ ہوتی ہے اس میں، بالکل، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ مینٹلی ایل ہوں یا ایون میڈ ہوں، پاگل ہوں، ان کے لیے ہوتی ہے، یا اس طرح نارمل بننے کے لیے نہیں ہوتی نفسیاتی مدد جو ہے. تو لیکن یہ چیز ختم کرنا بہت ضروری ہے کہ نفسیاتی مدد ہر انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے. کہ کسی وقت آپ اپنی ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کو کسی دوسرے کی مدد چاہیے. دیکھیں پہلے ہمارے گھروں میں بڑا اچھا سسٹم تھا کہ دادیاں نانیاں ہوتی تھیں اور وہ آپ کی ہر وقت ایک کاؤنسلنگ کرتی رہتی تھی نا بچوں کی، کہ جی تم نے یہ کرنا ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، سمجھانا. اور جب کبھی آپ کسی اسکول سے آئے ہیں اور بہت آپ اسٹریس میں ہیں کہ جی ٹیچر سے آج اس طرح ہو گیا، تو آپ کو بڑی ایک سپورٹ ملتی تھی. تو وہ شاید وہ سپورٹ بھی اب ہمارے گھروں میں ظاہر ہے جیسے جیسے چینجز آ رہی ہیں وہ کافی کم ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر خاص کیسز میں جیسے جنسی تشدد کا کیس ہے، یا بچے کے ساتھ اب ٹیچر نے بہت زیادہ مارا ہے، کارپوریٹ پنشمنٹ کا کیس ہے، یا کوئی بھی، تو بچہ بہت زیادہ ڈپریس فیل کرتا ہے. اس کو اس ڈپریشن سے نکالنا بہت ضروری ہے. تو پیرنٹس کو جب ہم تھوڑا سا بتاتے ہیں نا کہ بچے کی آئندہ زندگی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، تو پیرنٹس ضرور مان جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے پیرنٹس کے لیے ان کی اولاد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ پیرنٹس زیادہ تر لیگل ایڈ کے لیے تو فوراً آ جاتے ہیں. تو جب وہ لیگل ایڈ کے لیے آتے ہیں تو ہم انہیں اپنا کاؤنسلنگ کا پورا بتاتے ہیں کہ جی آپ کے بچے کو اس وقت یہ بھی ضرورت ہے. اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں کاؤنسلنگ تو ہم پیرنٹس کو بھی کاؤنسل کرتے ہیں پہلے کہ آپ نے بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ جب تک صرف بچے کو کاؤنسلنگ سے تو نہیں نا آرام آ سکتا، مجھے بھی پتا ہونا چاہیے کہ اب میرے بچے کی نیڈ چینج ہو گئی ہے، اس کے ساتھ مجھے اس طرح بات نہیں کرنی. تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو دونوں اینڈ پہ کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں. تو پیرنٹس پھر بچوں کو لے کے آتے ہیں اور پھر ہمارا جو سیٹ اپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک آئسولیشن میں ہے، الگ ہے، کوئی وہاں پہ آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہے، آپ کو کہیں میڈیا میں ہم نہیں لے کے جا رہے، آپ کی آئیڈینٹی کہیں پہ ڈسکلوز نہیں ہو رہی، تو ان میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. یہ چیزیں دیکھتے ہوئے پیرنٹس پھر لے کے آتے ہیں بچوں کو. میم ایک سوال جو میرے خیال میں ہمارے لسنرز بھی سوچ رہے ہوں گے اور میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس حد تک یہ جو ابیوزرز ہیں یہ سامنے آتے ہیں، ان کو سزائیں ملتی ہیں؟ بہت زیادہ. میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ کنوکشنز ہوتی ہیں. پہلے یہ تھا کہ کافی لمبے چلتے تھے کیسز، لیکن آفٹر 2009 جب سے یہ کچھ جوڈیشری میں امپروومنٹس ہوئی ہیں تو بڑی جلدی کنوکشنز ہوتی ہیں. ابیوزر تو ہر کیس میں سامنے ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کنوکشنز کتنی ہوئی. کنوکشنز بہت یہ اس میں ہوتے ہیں جب کورٹ پروسیجرز میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ اس کے لمبے ہونے کی وجہ سے نا، مطلب 2 سال چل رہا ہے، 3 سال چل رہا ہے، 5 سال چل رہا ہے، تو فیملی تھک جاتی ہے. پھر ان کے اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، تھوڑے تھوڑے دنوں بعد کورٹ میں جانا ہے. حالانکہ ہم فری لیگل ایڈ دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ظاہر ہے ان کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے پریشرز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بار بار کورٹ میں جانا کافی مسائل ہے، جس کی وجہ سے جب کنوکشن تک جو کیسز پہنچتے ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں. پھر درمیان میں کمپرومائزز ہو جاتے ہیں. جتنا کیس لمبا ہوتا ہے اتنے کمپرومائزز کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ابیوزر تو تقریباً سب میں سامنے ہوتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن چھوٹ جاتے ہیں، کمپرومائزز ہو جاتے ہیں. اور میم جو آپ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ میڈیا جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم نیوز پیپر مانیٹر کرتے ہیں، تو میڈیا نیوز پیپر سارے مانیٹر کرتا ہے اور پھر کرول نمبر رپورٹ ایئرلی نکالتے ہیں. 6 منتھلی ڈیٹا بھی ہم شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوارٹرلی میگزین نکالتے ہیں جس میں 3 ایشوز جو ہیں وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے ایشوز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اسپیسیفکلی بچوں کے لیے ہم نکالتے ہیں. تو یہ میگزین ہمارے جاتے ہیں اویئرنیس ریزنگ کے طور پہ. اس کے علاوہ ہم نے شارٹ میسیجز ڈیولپ کیے ہوئے، اینیمیٹڈ میسیجز، 14 اینیمیٹڈ میسیجز ہیں، اور وہ ہم کبھی ٹی وی کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، سینیماز، ایون ہم نے ڈیوو میں چلائے. اس طرح سے وہ میڈیا سارا اس طرح کی کیمپینز ارینج کرتا ہے. پھر یہ جو ہے ہماری پرنٹ میڈیا میں بھی وہ کیمپینز کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ریسرچز ڈفرینٹ چائلڈ سیکشل ابیوز سے ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. جیسے ہم نے 5 سال کا ڈیٹا اپنا کمپائل کیا کرول نمبر کا، وہ ہم نے نکالی. پھر ہماری ایک ریسرچ ہے جو پبلک پرسیپشن کے اوپر ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں CSA کے بارے میں. تو اس طرح کی چیزیں میڈیا جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے. صحیح. اور اب آپ کا جو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ٹریننگ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ٹیچرز ٹریننگ ہے، پیرنٹس کی ٹریننگز ہیں، پھر آرگنائزیشنز کو ٹریننگز دیتے ہیں. اس کے علاوہ پپٹ شوز ہیں ہمارے، وہ ڈائریکٹ جا کے بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں. اس طرح کی کافی چیزیں ہیں. میم آپ لوگ ساحل کے پلیٹ فارم سے ایک ریسورس سینٹر بھی رن کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے لسنرز کو کچھ بتائیں.
ہمارا ایک لائبریری ہے جس میں ہم نے چائلڈ سیکشل ابیوز، بچوں کے بیہیویئرز اور ڈفرینٹ جو ٹاپکس ہیں جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کی ایک لائبریری مینٹین کی ہوئی ہے جو کہ اسٹوڈینٹس کے لیے اوپن ہے. اسٹوڈینٹس آتے ہیں اپنے ریسرچ ورک کے لیے، وہاں سے دیکھتے ہیں اور لیتے ہیں مٹیریل وغیرہ. اس کے علاوہ ہمارا انٹرنشپ پروگرام ہے، وہ بھی ریسورس سینٹر کے اندر ہی آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں یونیورسٹی لیول تک کے، وہ جو ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ 6 ویک کی یا 2 منتھس کی، اب وہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ کرتی ہے نا انٹرنشپ کی، تو وہ بچے آتے ہیں ہمارے پاس. تو ان کو پھر ہم انٹرنشپ آفر کرتے ہیں جس میں وہ پورے ساحل کے بارے میں جانتے ہیں، پھر ایک شارٹ رپورٹ سبمٹ کراتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا والنٹیئرس کا پروگرام ہے، وہ بھی ہم ریسورس سینٹر کے اندر ہی کرتے ہیں. ہمارے تقریباً 82 ڈسٹرکٹس میں آلموسٹ 900 والنٹیئرس ہیں جو کہ ساحل کے میسج کو اپنے طور پہ آگے لے کے جاتے ہیں. تھرو ہم ان کو میگزین وغیرہ بھیجتے ہیں، اور بھی کوئی ہماری انفارمیشن ہوتی ہے، پوسٹرز ہیں، بروشرز ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر ہوتے رہتے ہیں. اور وہ اپنے اپنے ایریا میں جو ہیں وہ اس چیز کے بارے میں بچوں پہ جنسی تشدد کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. اگر ہمیں ان کے ڈسٹرکٹ میں جانا ہوتا ہے کوئی ٹریننگز کے حوالے سے تو ہم پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ہمیں ٹریننگ ارینجمنٹ وغیرہ میں ہماری مدد کرتے ہیں. تو بڑا اچھا ہمارا ایک ریسورس ہے یہ. اور میم یہ جو لائبریری ہے آپ کی، ہر آپ کے آفس میں موجود ہے؟ نہیں، یہ ہماری ہیڈ آفس. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی پلان ہے کہ جو آپ کی لائبریری ہے انٹرنیٹ لائبریری بھی بن سکے؟ انٹرنیٹ لائبریری ابھی تو اس کا ہمارا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے. تھوڑے ابھی ہم نے اس کے بارے میں فرینکلی اسپیکنگ کے ابھی سوچا نہیں اس طرف. صحیح، کیونکہ لوگوں کی ایکسس ذرا زیادہ ہو جائے گی. بالکل. اور اس کے علاوہ میم یہ جو آپ کی گیمز ہیں یہ ریسورس سینٹر کے انڈر ہی آتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی لسنرز کو کچھ بتائیں کہ یہ کس قسم کی گیمز ہیں؟ اچھا، یہ گیمز جو ہے نا، یہ ہمارے ڈفرینٹ ٹریننگ ٹولز ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم نے بنایا ہوا ہے CRC کارڈ گیم. CRC کارڈ گیم یہ ہے کہ جو چائلڈ رائٹس کنونشن ہے وہ ویسے لوگوں کو یاد کرانا بڑا مشکل ہے کہ جی آپ بیٹھ کے پورے آرٹیکلز یاد کریں اور پھر دیکھیں بچوں کے کیا حقوق ہیں، اور پھر وہ بچوں کو آگے آپ بتائیں بھی کہ جی آپ کے حقوق ہیں. اس کو سمپل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا، ہر آرٹیکل کے اوپر ایک پکچر ڈیولپ کی، اس کے ساتھ ایک کارڈ کے اوپر لکھا ہے میرا حق، اور ایک کارڈ بنایا میری ذمہ داری. یعنی صرف ہم حق کہہ کے نہ چھوڑ دیں، بچے کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر میرا حق ہے کہ مجھے پینے کے لیے صاف پانی ملے، تو میری ذمہ داری بھی ہے کہ مجھے پانی ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے میم، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل، اسی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے کہ ہم نے کون کون سی ذمہ داری ادا کرنی تھی. تو یہ اس طرح سے کارڈ گیم بنایا ہوا ہے. اسی طرح ایک لوڈو گیم ہے، اس کو ہم پروٹیکشن لوڈو گیم کہتے ہیں. وہ عام لوڈو کی طرح ہے، لیکن اس میں 3 مختلف ہم نے بنائے ہوئے ہیں نشان. ایپل ہے، پینڈا ہے اور اسمائلی ہے. جب آپ پینڈا پہ آتے ہیں تو وہ ہے آپ کے کوئی اس میں پروٹیکشن میسج ہے کہ جیسے آپ گھر میں بغیر بتائے باہر چلے گئے، 2 قدم پیچھے آ جائیں. صحیح. یعنی بچے کو ملے گا کہ گھر سے بتا کے جانا چاہیے، اگر میں نہیں بتا کے گیا تو یہ غلطی تھی، میرے 2 قدم پیچھے چل جانا پڑا. اسی طرح ایپل جو ہے وہ آپ کی شیئرنگ ہے کہ آپ کو کون سی ٹیچر پسند ہیں، آپ کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے، تاکہ بچوں میں شیئرنگ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو، اور وہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو باہر تو وہ اپنے بڑوں کے ساتھ آ کے شیئر کر سکیں. اور جو اسمائلی ہے اس وہ فن گیم ہے کہ گانا سنائیں، لطیفہ سنائیں، تاکہ بچے کو یہ لگے کہ مجھے صرف کوئی پڑھا نہیں رہے، یہ ایک گیم ہی ہے. تو یہ جو گیمز ہیں یہ جو ہیلنگ کے لیے آتے ہیں بچے، ان کے لیے ہیں؟ نہیں، یہ ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہمارے ٹریننگ ٹولز ہیں. ان میں جب ہم آرگنائزیشنز کو ٹریننگ دیتے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹریننگ آف ٹرینرز ہے، تو اس میں ہم دکھاتے ہیں یہ ان کو اسٹاف کو سمجھانے کے لیے نا کہ آپ اس طرح سے بچوں کو ایسی وے میں میسج لے کے جائیں کہ بچے کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ مجھے کوئی میرے اوپر کوئی برڈن ڈالا جا رہا ہے نا. مطلب بالکل کھیل کھیل میں بچے کو پروٹیکشن سکھا دیں کہ اس کو یہ نہ پتا چلے کہ مجھے کیا سکھایا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ جب جنسی تشدد کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ الفاظ استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو ہماری کسی ٹریننگ میں کہیں کوئی چیز ڈائریکٹ بچوں کے ساتھ جو جا رہی ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتے. تو ہم بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان حالات میں اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، بس سمپل. اور میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تک ہمارے لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے سیکشول ابیوز یا جنسی تشدد کے بارے میں؟ بالکل، ہمارے پاس دیکھیں بہت سارے فیڈ بیک ہمیں ریسیو ہوتے ہیں، بہت سارے کیسز ہمیں پتہ چلتے ہیں جہاں پہ پریونشن ہوئی. ایون میں ابھی آپ کو ابھی ہمیں لاسٹ ایئر ہم نے ایک ڈسٹرکٹ میں ٹریننگ کی، اور وہاں سے ہمیں ایک
केस उन्होंने हमें लिख के भेजा टीचर ने, कि ट्रेनिंग के बाद जब उन्होंने अपने क्लास में बच्चियों के साथ शेयर किया तो वो बच्चियों को घर में कुरान पाक पढ़ाने के लिए आते थे कारी साहब, और वो बच्चियों को उनके घर में वो हरास करते थे बच्चियों को। आफ्टर द ट्रेनिंग वो बच्ची ने, जब वो कारी साहब ने कोई बात उनसे की तो उसने शोर मचाया और अपनी अम्मी को अंदर बुला लिया और उसने कहा कि जी ये मुझे इस तरह से हरास कर रहे थे। तो फिर उनकी वालिदा ने क्या किया कि कारी साहब को उसी वक्त भेजा, अपने घर से निकाल दिया, और जिन जिन के घर वो पढ़ाने जाते थे सारी मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और बताया कि जी ये बात है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है कि आप अपने बच्चों को कैसे महफूज कर सकते हैं। तो फिर उन औरतों ने सबने मिलकर बाइकआउट किया कि जी अब हम इनसे अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज हमें आते रहते हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। सेकंड देखें, नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं वो एक रीजन ये भी हो सकती है कि लोगों के अंदर अब ये बात ज्यादा आ रही है कि हमें रिपोर्ट करना चाहिए अगर बच्चे के साथ हो, और लोगों को जो है सजा मिलनी चाहिए। तो ये भी एक चीज हो सकती है। और फिर बड़ी, मैं तो ये चेंज समझती हूँ कि अब मीडिया पे बड़ी बात होने लगी है। शुरू में ये था कि टीवी पे खास तौर पे जब भी हमें कोई कॉल आती थी जी कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन आपने जिनसी जो लफ्ज है ना, जिन्स का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना। तो लेकिन अब आप देख सकती हैं कि इसके ऊपर काफी बातचीत होती है और ये केसेस सामने भी आते हैं और फिर उन लोगों को इंसाफ भी मिलता है। सही। और मैम, साहिल ने जो गोल्स रखे थे वो अब तक किस हद तक अचीव हो चुके हैं? ये काफी, देखिए गोल हमारा ये है कि हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम ये चाहते हैं कि हर घर में ये मैसेज हो कि हम अपने बच्चे को किसी भी किस्म के तशद्दुद से बचा सकें, चाहे वो घर के अंदर है, घर के बाहर है, चाहे वो जिनसी तशद्दुद है। तो हर घर तक ये मैसेज चला जाए कम से कम, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो बेहतर है ना, कि बाद में जब बच्चा खुदा ना खास्ता बच्चे के साथ अब्यूज हो जाए और फिर उसको सर्विसेज दी जाए, वो भी ज़ाहिर जरूरी है, लेकिन उस स्टेज तक बच्चा जाए ही ना, क्योंकि ये बड़ा ही पेनफुल एक वो चीज है। जब हम केसेस हम देखते हैं, पढ़ते हैं और उनको हम बच्चों के साथ मिलते हैं तो हम बहुत ज्यादा तकलीफ में खुद भी चले जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चे सामने आ जाते हैं ना इंसान के। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो अभी तो हमने बहुत कम अचीव किया है। उस लिहाज से जो हमारा तरीका था वो यही था कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और इस तरह से था। अब हम मजीद, हमने काफी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखें तो तकरीबन 32 डिस्ट्रिक्ट में हम किसी न किसी तरीके से पहुंचे हैं, कर रहे हैं। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, इसमें डोनर्स बहुत कम है, और ये ऐसा इशू है जिसमें आप कहीं से कोई इनकम जनरेट नहीं कर सकते। मतलब जो एनजीओज ऐसे काम करती हैं जिस तरह डेवलपमेंट में है, वहाँ पे इनकम जनरेशन भी साथ साथ हो जाती है। बट हमारा चूंकि बिल्कुल सोशल इशू है और इतना ये डीप रूटेड है, इसको बाहर निकालना, इस पे बात करना, इवन पेरेंट्स के साथ बात करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है हर जगह तक पहुंचने के लिए। बहुत अभी भी बहुत रिसर्च की जरूरत है, लोगों तक अप्रोच करने की जरूरत है, और बहुत पॉजिटिव वे में कि हम अगर मीडिया को भी इन्वॉल्व करें तो इस तरीके से करें कि लोगों को नेगेटिव मैसेज ना पहुंचे कि हमने कैसे प्रिवेंट करना है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत कम है। अब हमने जो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी एक 2012 to 14 हमने चेंज उसमें हम लाए हैं। अब हम पहले तो हम थ्रू टीचर्स और इस तरह जा रहे थे, अब हमने इसको फोकस किया, हम थ्रू जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। और वो हमने 4 नए डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, घोटकी, नसीराबाद, मानसेरा, कसूर। उनमें अब हम ये कर रहे हैं कि हम एक कह लें कि बिल्कुल डिफरेंट थोड़ा सा हम उस प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं कि पहले हम जो वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी चाइल्ड प्रोटेक्शन पे कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं उनके स्टाफ की, ताकि वो अपनी कम्युनिटीज में इनको लेके जाएं, कि जब वो कम्युनिटी मीटिंग में जाएं तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी बात कर लें। मतलब उनको कोई एक्स्ट्रा कोई चीज ना करनी पड़े, ना उनको रिसोर्सेज एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, बल्कि उनके स्टाफ एक नई चीज में भी इक्विप हो जाए और वो फिर जाके चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात कर सके। सेकंड हम ये कर रहे हैं, वहीं पे टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, और पुलिस के साथ भी ट्रेनिंग करेंगे, लॉयर्स के साथ भी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी करेंगे वहाँ पे। और फिर हम यूनियन काउंसिल लेवल पे उन्हीं तंजीमों से लोगों को लेके चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क बनाएंगे, जो तकरीबन 5 से 10 लोगों पे मुश्तमिल होगा। उस नेटवर्क का क्या काम होगा कि वो मॉनिटर करेगा अपने विलेज लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे, कि कोई बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस तो नहीं है, अगर हैं तो हम उन्हें कैसे डील कर सकते हैं। वहां से वो चीजें उठाएंगे और फिर अगर उन्हें सर्विसेज के लिए कहीं आगे बच्चों को रेफर करना है तो वो भी फिर हम उन्हें पूरा एक रेफरल मैकेनिज्म बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह से मतलब हम सोच रहे हैं कि ज्यादा लोगों तक इफेक्टिवली जो है ना मैसेज चाइल्ड प्रोटेक्शन का पहुंच सकेगा। तो ये है
فیوچر پلان میں. اور میم پروگرام کے آخر میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے لسنرز کے لیے کوئی میسج دیں. میسج میرا تو چونکہ اب ڈائریکٹلی مجھے 5-6 سال ہو گئے اس ایشو پہ کام کرتے ہوئے. اس سے پہلے میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ایک ایشو ہے. میں نے جب اس آرگنائزیشن میں کیا تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو بہت بڑا ایشو ہے. اور جب ان کیسز کو میں نے دیکھا اور پڑھا اور ان بچوں کی جو تکلیف ہے اس کو میں نے دیکھا ہے تو میرا سب پیرنٹس کو یہ میسج ہے کہ پلیز اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کو اپنی حفاظت کرنا سکھائیں. کیونکہ ہم ہر وقت بچے کے ساتھ نہیں ہوتے. بچے نے بہت سارا وقت اسکول میں گزارنا ہے, اس نے سوشل لائف ہے اس کی, تو اس کو ہمیں اچھے برے اپنی حفاظت کی تو بچے کو ٹائم دیں. ہم شاید اب اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے جتنا ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دیا تھا, تو ہمیں بچوں کو ٹائم دینا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ میم کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا جو نو ڈاؤٹ ایک سیریس ایشو پر کام کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی. ویل لسنرز, آج ہمارے ساتھ موجود رہی مس رضوانہ اختر, نیشنل پروگرام مینیجر ساحل آرگنائزیشن. یہ پروگرام کاروان تھا اکس ریڈیو پروجیکٹ کی پیشکش. ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار. ہمارا میلنگ ایڈریس ہے info@aksresearch.com. اسی کے ساتھ ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد اور ندا نعیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.